الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ترجمہ تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے بیان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیری اولاد کو یہ ملک شام دوں گا، وہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر یہ وعدہ پورا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور ان کو نصیحت فرمائی کہ مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیرنا ورنہ نقصان والوں میں ہو جاؤ گے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں بزدلی اور پست ہمتی دیکھ کر غلامی کی زندگی کی طرف مت بھاگو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ترجمہ، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں نہیں جا سکتے، اگر ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ گویا انہوں نے کوڑا جواب دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ ہمارے اندر مقابلے کی ہمت نہیں ہے، ہم جو ہے بغیر ہاتھ پاؤں چلائے ہلائے بغیر مشقت کیے پکی پکائی کھا لیں گے۔ اصل میں ان کو معجزوں کی عادت ہو گئی تھی، اور ان کو یہ سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی تھی کہ ہر کام حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزوں سے کروا لیں گے۔ اس لیے وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا جواب دے دیا۔ جب ان کو فرعون کے لشکر نے گھیرا تو معجزہ ہوا اور سمندر پھٹ گیا، وہ بچ گئے۔ دھوپ ہوئی تو بادل کا سائبان آ گیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل ہو گیا، اور پیاس لگی تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ان تمام معجزات اور مزید معجزات جو انہوں نے دیکھے، انہوں نے لڑنے اور جہاد کرنے سے جو ہے وہ جی چرایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا جواب دے دیا اور منع کر دیا کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے جب تک وہاں کے لوگ جو کہ بہت قوی ہیکل اور تنومند اور پرروب ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے، گویا کسی معجزے سے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے اندر وہ برائیاں نہ پیدا ہونے دیں جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔